إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أين جيراني أين جيراني أين جيراني تقول الملائكة ومن هم جيرانك يا رسول الله ومن يجاورك يا الله يقول عمار مسجدي عمار المساجد أو كما جاء في الحديث برادران اسلام اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسجدوں کو بے شک وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو کہ اللہ پر ان کا پورا ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ میرے پڑوسی ہیں۔ پچھلے خطبے میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دین کا احترام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو ہم شعائر اللہ کہتے ہیں، دین کی نشانیاں۔ ان کو دیکھ کے آدمی کو احترام کرنا چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ مسجد کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں پچھلے خطبے کے اندر بھی بتائیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ من آمن باللہ، پکا یقین رہے اس نماز کا ثواب ملے گا، گھر سے چل کر مسجد تک جانے کا ثواب ملے گا، وضو کا ثواب ملے گا۔ جب اتنا یقین ہوگا کہ اس نماز میں اتنا ثواب ہے تو آدمی نماز سے پیچھے نہیں رہے گا۔ یقین چاہیے، اس یقین کی کمی ہمارے اندر ہے۔ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ کمی ہے۔ اسی لیے روزے کا تعلق سے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھے گا، ایمان کے ساتھ جو تراویح پڑھے گا، ایمان کے ساتھ جو شب قدر کو قیام کرے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ ایمان کم ہے، وہ یقین کم ہے، وہ جنت حاصل کرنے کی خواہش ہمارے اندر کم ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ثواب پانے کی پوری اسے امید ہے، یقین ہے۔ نماز ایک دن پڑھتا نہیں، ہمیشہ پڑھتے رہتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، اللہ کہتا ہے۔
تو لہٰذا مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں مرد لوگ آ کے نماز پڑھیں، اس کا احترام کریں، مسجدوں کو صاف ستھری رکھیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے نا، اس کا ایک احترام ہونا چاہیے، ایک عزت ہونی چاہیے۔ پچھلے خطبے میں نے بتایا تھا کہ بچوں کا بلا کر لاتے ہیں نا، وہیں سمجھانا یہ اللہ کا گھر ہے، آواز نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں جانا، خاموش بیٹھنا، سب سمجھا کے بتا کے آپ بھی ادب کے ساتھ، بچے بھی ادب کے ساتھ آ کے یہاں بیٹھیں گے۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں بے ادبی نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، کچھ کچرا نہیں ڈالنا، کچھ فلاں نہیں کرنا، اگر کوئی کچرا کہیں نظر آئے تو فوراً اٹھا کے لے کے باہر ڈالنا، یہ سب اللہ کا گھر نا، کتنا احترام اس کا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ مسجد آباد کرنے والوں کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صاحب جو بھی مسجد بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ شرک بدعت کی مسجد نہیں ہے تو چندہ بھی دینا چاہیے، مال بھی خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مند آتے ہیں تو ان کے لیے کچھ دینا چاہیے مسجد کے آباد کرنے کے لیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ البتہ چونکہ بہت ساری مسجدوں بدعت خرافات، مولود کے لیے، میلاد کے لیے، فلاں کے لیے، یہ ایک مصیبت ہے۔ ایسی مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں وہ ایک مصیبت ہے۔ یہاں اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن کے اندر اللہ نے فرمایا مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا، مالک اللہ۔ اس لیے جب تک مسجد کی زمین کو وقف نہیں کریں گے وہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ نماز گاہ ہو سکتی ہے لیکن مسجد نہیں ہو سکتی۔ آدمی نکل گیا، نکال دیا اپنی ملکیت، بس اللہ کو دے دیا۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، خبردار مسجدوں میں، مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بلاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری جگہ بلا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہیں شرک کرو گے تم۔ تو لہٰذا ایسی مسجدوں بنائی جاتی ہیں تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ تو مسجدوں کا احترام ہونا چاہیے ہم سب کے دلوں میں، چندہ دیے، فلاں کیے، مدد کیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دنیا، اس ملک کے اندر وقف بے حساب کیا، بہت زمانے سے۔ مدرسوں کے لیے وقف، مسجد کے لیے وقف، یتیموں کے لیے وقف، کتنا وقف کیے، اللہ اکبر، بڑے بڑے اوقاف قائم کیے، سوچ بھی نہیں سکتے آج۔ آپ کو معلوم ہے، روز اخبار میں پڑھتے بھی ہیں آپ، بمبئی میں کتنی بڑی زمین وقف کی تھی، وہاں کسی نے اپنا محل بنا لیا۔ وہ جو وقف میں قابض رہتے ہیں نا، وہ لوگ ان سے مل کر کچھ پیسہ ویسہ لے لیا اور صاف کر دیا۔ ہمارے ایک صاحب نے فرمایا بھائی دلی کا سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی وقف کی زمین پر قائم ہے۔ افسوس کی بات، کچھ نہیں کر سکتے مسلمان۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اس ملک کے اندر وقف کے ساتھ۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ وقف پر جو قابض ہو جاتے ہیں یا وقف میں جو کرایہ دار رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں، مسجد کو دیں گے تو اتنا کم دیں گے کہ صاحب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 100 روپے کی عمارت ہوگی، 100 روپیہ کرایہ کی ہوگی، 10 روپیہ دیں گے، 5 روپیہ دیں گے، بس اتنا ہی۔ مسجد کا مال کھا سکتے کیا؟ سوچنا چاہیے نا، کتنی بڑی ناانصافی ہوگی اللہ کے گھر کے ساتھ۔ جب ہمارے گھروں میں کوئی ناانصافی کی بات آ جاتی ہے، بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، کاروبار ہو کر بھی آدمی نفع نہیں کما سکتا، بڑا نہیں بنتا ہے دنیا کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہماری کمائی ٹھیک نہیں ہے۔ کتنی مسجدوں کے متعلق یہ شکایت، بڑی بڑی جگہیں ہیں، کرایہ کچھ نہیں، 1.5 روپیہ، 5 روپیہ، 8 روپیہ، 20 روپیہ، ایسی کرایہ، نعوذ باللہ۔ تو مسجد کو دینا چاہیے کسی بھی حیثیت سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے مدرسہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کی ایک عمارت، چمڑے کا کارخانہ، ایک صاحب نے کرائے پر لیا تھا، اس کو دیتے تھے۔ تو بہرحال ان کو خیال ہوا کہ صاحب ذرا زیادہ کرائے کے لیے بول کر دیکھیں۔ چمڑے کا کاروبار ان دنوں بہت معمولی ہو گیا تھا، مندہ ہو گیا تھا۔ گئے، 5000 روپیہ کرایہ تھا۔
انہوں نے سوچا کہ ایک 500 بڑھا کر دے دیں گے، 5500 دے دیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ جا کر ان سے کہا تو انہوں نے کہا یہ مدرسے کی عمارت ہے مولوی صاحب، یہ مدرسے کی جگہ ہے، اگر اس کو نہیں دوں گا میں تو میرے کاروبار ختم ہی ہو جائے گا، لہٰذا آج سے 7500 روپیہ کرایہ، 500 روپیہ کے لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2500 دلاتے ہوئی۔ سوچتے ایسے ہیں کہ یہ تو اللہ کو دے رہے ہیں جی، ہم یہ کسی اور کو نہیں دے رہا نا، جو کچھ ہم دے رہے ہیں مسجد کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم سوچ کر دیں کہ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ برکت دے گا۔ تم نے خلوص کے ساتھ دیا ہے، اچھی نیت کے ساتھ دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے۔ سب 5 روپیہ کرایہ دیتے ہیں، آپ 10 روپیہ دو، 7 روپیہ دو، 6 روپیہ دو، ایسے نہ ہونا چاہیے کہ سب 100 روپیے کی جگہ 10 روپیہ دے دیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی نا۔ تو مسجدوں کا احترام، اسی لیے میں نے پچھلے مرتبہ کہا مسجد کی چھوٹی چیز بھی کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، اسی دن اس کے گھر میں بے برکتی شروع ہو جائے گی، اسی میں اس کے گھر کے اندر بہت ساری باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے گھر کی کوئی چیز اٹھا کے لے جاؤ گے، اللہ کو دھوکہ دو گے۔ اللہ اکبر۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جا کے بعض لوگ اللہ کے گھر میں چوری کرتے تھے، وہ ایسا کہ حج کو جاتے تھے، بلیڈ لے کر جاتے تھے اور سب رونے کے انداز سے کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتے روتے تھوڑا کاٹ کے کپڑا جیب میں رکھ لیتے۔ جیب تو نہیں رہتی کچھ لوگوں کی، اور جو معمولی طواف کرتے جیب بھی رہتی نا ان کی، جیب میں رکھ لیا، گھر کو آ گیا۔ ہاں، کعبے کا ٹکڑا گھر کو لے کر آ گئے، ارے کعبے کے غلاف کا ٹکڑا گھر کو لے کر آ گئے۔ چوری، اللہ کی جیب کاٹتے ہو، اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے پردے کو چرا کے لے جاتے ہو، کیا ہوگا تمہارا انجام؟ ایسے چور آئے حاجی حج کے دن آتے ہیں تو پردہ پورا اوپر اٹھا دیتے، ہاتھ بھی نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ چور کہاں نہیں ہوتے جی، اللہ کے گھر میں چوری کرنے کا بھی لوگوں کو خیال نہیں رہتا۔ کوئی چپل چرا کے لے جاتا مسجد سے، کوئی جوتا چرا کے لے جاتا ہے، کوئی کیا۔ اللہ کے گھر کا احترام کہاں رہا؟ یہ شاعر اللہ میں سے مسجد، اللہ کا گھر جو ہے انتہائی احترام کی جگہ، عزت کی جگہ، اس کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے، نیکی کام، اچھے کام، جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں ان کی ہمت افزائی کرنا، اس کو بڑھانا، اس کے لیے کوشش کرنا ہونا چاہیے۔ پروگرام ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں شرکت کرنا، لوگوں کو ترغیب دلانا، لوگوں کو بتانا، آباد کرنا نا اللہ کا گھر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے پڑوسی، کون پڑوسی اللہ کے؟ مسجد میں بیٹھنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے۔ کتنی فضیلت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ ابو درداء زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارو، یہ اللہ کا گھر ہے اور رحمتوں کا گھر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنے کے لیے کہا، لازم پکڑو مسجد کو، ایسے کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت خیر و برکت کی جگہ ہے مسجد، یہاں کسی قسم کی گندگی غلاظت نہیں گرنا چاہیے۔ کبھی کھجائے، کوئی بال گر گیا تو وہ بھی اپنے جیب میں رکھ کے باہر ڈالیے، مسجد میں مت گرائیے اس کو۔ کسی مسجد میں جاتے ہیں، بال دیکھتے ہیں، کچرا دیکھتے ہیں، کتنا رنج ہوتا ہے۔ یا اللہ کے گھر کو کتنا صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ نہیں، مسجدوں میں خوشبو بھی پھیلانی چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے متعلق میں نے بتایا تھا نا، آدمی کو مقرر کر کے رکھے تھے، جمعے کے دن دھونی دو، عود جلاؤ مسجد میں، سب کو خوشبو۔ تو جمعے کے دن عطر بھی لگا کے آئے آدمی، مسجد میں بھی لا کے کہیں دیوار میں عطر لگا دیا، کہیں قالین بھی لگا دیا، کسی کے سجدے کی جگہ گئے، سجدے میں خوشبو آئی تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بجائے 30 مرتبہ پڑھے گا، سکون اطمینان کے ساتھ پڑھے گا۔ بدبو نہیں پھیلانا چاہیے مسجد میں۔ گزشتہ ہفتہ میں نے کہا تھا ایسی چیز کھا پی کے نہیں آنا کہ جس کے اندر بدبو۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا، اس کا احترام کرنا چاہیے نا۔ یہاں کی ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ وضو کرتا ہے پانی، وضو کرتا ہے آدمی، سوچنا چاہیے بھائی یہ پانی اللہ کی نعمت، اور اللہ کے گھر میں ہم وضو کر رہے ہیں، اسراف نہیں کرنا وضو میں۔ نل کھول دیا، بات کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، صاحب 10 لیٹر پانی میں ہاتھ دھو رہے ہیں، 5 لیٹر پانی میں دھوتے 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 معلوم ہوتا ہے کہ صاحب انگریز بن جائیں گے، گورے بن جائیں گے، کالے۔ کیا جی، نیکی کے کام کر کے گناہ کما رہے ہیں بعض لوگ۔
وضو میں نیکیاں ہیں بہت الحمدللہ. وہ نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں؟ اسراف فضول خرچی کر کے، پانی بے حساب خرچ کر کے. کیا ضرورت ہے جی؟ کمائے نیکی اور اس کو گنوا بھی دیے وہیں. کتنے افسوس کی بات ہے نا. ہم کو اتنی نیکی ملی نہیں ملی ہم کو نہیں معلوم، وہ تو ہماری نیت کیسی اللہ نیکی دے گا. گناہ کرے تو یقیناً گناہ ہے نا، وہ ہو سکتا نہیں سکتا ویسا نہیں نہ ہے. فضول خرچی گناہ ہے. ہمارے وضو کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، ہماری نیت خالص رہی تو نہ ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں. لیکن اسراف اور فضول خرچی کرنے کا تو گناہ لازماً ملے گا نا. اللہ کے گھر کی ہر چیز امانت، ہر چیز کا احترام کرے، ہر چیز کی عزت کرے. چھوٹی چھوٹی چیز بھی مسجد کو ہم کو پیاری ہونی چاہیے. یہ کچھ بھی ضرورت پڑی، 10 آدمی قربانی کے لیے آئے صاحب، میں دینا چاہتا ہوں، میں بنانا چاہتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کوئی بھی چیز ہو میرے بھائی، یہ اللہ کے گھر کے لیے جو بھی خرچ کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. اس کے گھر کے اخراجات اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے زمین کے اندر مسجدوں کو اپنے قیام کی جگہ بنایا ہے. لوگوں کے قیام کی جگہ، رہنے کی جگہ، اوتاد، وہاں رہنا چاہیے. جب آدمی مسجد کو آتا ہے فرشتے بھی اس کے ساتھ آتے ہیں. وہ نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں فرشتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. جب مسجد میں نہیں آتا ہے فرشتے تلاش کرتے ہیں کہاں گیا میرا نمازی. ہمیشہ میں اس کے ساتھ جاتا تھا، اس کے پاس بیٹھتا تھا، وہ نماز پڑھتے تھے، یہ ذکر تو نہیں اس حدیث کے اندر، میں اس کے ساتھ رہتا تھا. وہ فرشتے آتے ہیں رہتے ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہی رہتے ہیں. جب ہم چلے گئے مسجد چھوڑ کے فرشتے ہم کو تلاش کر کے آتے ہیں، کہاں بھی ہمارا پڑوسی کہاں گیا، ہمارا ساتھی کہاں گیا. بیمار پڑ جاتے ہیں تو اس حدیث کے اندر آیا فرشتے عیادت کرتے ہیں اس مریض کو. ہم تو معلوم نہیں، ہم کو تو معلوم نہیں کہ فرشتے آتے ہیں عیادت کرتے ہیں، لیکن حدیث جب صحیح ہے تو اس کو تو ماننا ہی ہے. فرشتے آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، اور جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو فرشتے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. مسجد کا کتنا احترام، مسجد کے کتنے احکام، مسجد کی کتنی باتیں. اللہ آج تو یہ حال ہے کہ صاحب مسجدیں تو ماشاءاللہ بہت شاندار ہو گئیں، نماز ہی شاندار نہیں ہے. الحمدللہ جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ کے بندے الحمدللہ اللہ قبول کرے گا، لیکن مسجد سے رغبت کتنے لوگوں کو ہے. مسجد کے پڑوسی دکان میں ہوں مکان میں ہوں آتے نہیں. کتنی ہمت ہوگی، کتنی جرأت ہوگی. ہمارا ایمان اگر ذرا بھی ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو سزا دے گا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا، سوچے گا کیا آدمی؟ کہاں سوچتا ہے جی؟ کچھ نہیں. کتنے بدبخت لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اذان کی آواز سے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ بھئی کیا یہ اذان، سویرے ابھی اتنے جلدی اذان دیتے ہیں. نعوذ باللہ. جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، ویسے ہمارے جو شیطان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت آتی ہے اذان کی آواز سن کے. افسوس مسجدوں کا احترام نہیں رہ گیا. مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہیں، بس جمعے کے دن ایک دن آباد ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کیسے ہم نے سیکھ لیا کہ سب عیسائی اتوار کو چرچ میں جا کے جمع ہوتے ہیں. ہم کو بھی ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن چلے جانا چاہیے مسجد کو. ہو گیا ایسا ہو گیا کیا؟ حدیث میں یقیناً آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے تم لوگ خاص کر لو. ادھر ادھر سوچ کے انہوں نے کہا ہفتے کا دن، ہم کو ہفتے کا دن پسند ہے. ہفتے کے دن ان کے عید سمجھیے، ان کی عبادتیں. عیسائیوں سے کہا تو انہوں نے اتوار کا دن پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہمارے لیے نصیب فرمایا اور یہی جمعے کا مبارک دن ہے. وہ ان کو نہیں مل سکا، ہم کو اللہ نے اپنی نعمت سے دی. آج کے ایک دن آتے ہیں نماز کے لیے، خوشی ہونا چاہیے کہ روز پڑھیں گے نماز، ہمیشہ پڑھیں گے، لیکن صرف جمعہ کو آج کے چلے جانے سے کیا صرف جمعہ کا اللہ ہے؟ کیا صرف رمضان کا اللہ ہے؟ کچھ. تو مساجد کا احترام، مسجد میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا بھی کتنا احترام، بے حساب احترام. مسجد میں اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو،
ان کو کوئی آدمی تکلیف نہ دے۔ ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن دیکھا، آئے دیر سے اور سامنے آ کے بیٹھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جگہ رہی ہوگی نا، ان کی گردن پکڑے، ان کی گردن پکڑے، ادھر ہٹائے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ وہیں، پہننا کا عادت الناس، سب کو تکلیف دیتا نمازیوں کو، دیر سے آئے تو وہیں بیٹھ جہاں تجھے جگہ ملی، سامنے آتا ہے۔ ڈانٹا اللہ کے پیارے رسول نے ممبر پر، تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب یہ جو گردن پھان کے آنا، لوگوں کو ہٹا ہٹا کے آنا، یہ تو بالکل ناجائز ہے، مصلیوں کو تکلیف ہے۔ مسجد میں جو لوگ پہلے سے آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، ایک جمعے کی نماز کا ثواب اور دوسرا یہ گناہ۔ آدمی سوچنا چاہیے ہر چیز کو، حدیث میں کیا آیا، ہمارے آداب کیا بیان کیے گئے حدیث کے اندر، کہاں ہونا چاہیے ہم کو، کسی کو تکلیف نہ ہو، ایک آدمی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ کوئی پیاز کھا کے آیا، جیسے کہ میں نے بتایا، بازو کے آدمی کو تکلیف ہوگی نا، نہیں آؤ، جاؤ گھر میں پڑھو نماز، مسجد میں نہیں آ کے پڑھنا، کچا لہسن کھا کے، کچی پیاز کھا کے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے۔ مسجد کے تعلق سے اتنی حدیثیں آئی ہیں، صاحب پڑھیے تو معلوم ہوتا کہ یا اللہ ہم کیا سمجھے مسجد کو، اپنے گھر کو زیب و زینت دینے کے لیے، سنگارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے سب کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا خیال کرنا چاہیے نا، اچھے سے اچھے جو ہے چیز اللہ کے گھر کو دینا چاہیے۔ یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ صاحب مسجد کا احترام یہ ہے کہ صاحب حج کو گئے تو جانماز لا کے دے دو، گھڑی لا کے دے دو، یہ سب مسجد کا احترام نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا، نماز کو قائم کرنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے، گھڑی لا کے دے دیا، جانماز لا کے دے دیا، فلاں کر دیا، تو یہ نہیں جی، تم کرو۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے نا، مسجد کو چندہ ضرور دیں گے، جا کر مانگے 100 روپیہ 50 روپیہ، آئیں گے نہیں نماز کو۔ یہ کیا پیسہ دے کے تمہارے دل میں اللہ کے گھر کا احترام ہے، نماز کا احترام ہے، چندہ تو تم نے دیا، آتے نہیں نماز کو، تمہارے چندے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد بننے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا نا جی، جہاں بیٹھ کر دعا کرتے تھے اور سب جمع ہوئے نا، ویسا چھپر بناؤ مسجد، بلڈنگ نہیں بنانا، ایسا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب تک ویسی تھی مسجد، چھپر کی مسجد۔ کیا اس کا احترام، کیسے نمازی اس میں، کتنے لوگ نماز پڑھے، کیسے کیسے لوگ نماز پڑھائے اس کے اندر، اللہ اکبر، چھپر ہی، لیکن وہ اللہ کا گھر، اور ایک نماز کا ثواب 1000 کا وہاں، ویسی مسجد تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد آباد ہوتی ہے مصلیوں سے، نماز پڑھنے والوں سے۔ مسجد کو زیادہ رونق دار بنا دیے، بہت لائٹ والی بنا دیے، فلاں کر دیے، وہ آبادی نہیں ہے، آبادی تو یہاں آ کر نماز پڑھنے والوں کی آبادی۔ تو مسجد کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت آئیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جو بھی آدمی ایک مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس حدیث کو رکھ کے ایک حدیث میں ویسا گھر بنائے گا۔ حضرت عثمان نے کہا، ہم جیسے بنائیں گے ویسا محل ملے گا نا، چلو مسجد نبی کو اچھی بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے۔ حضرت عثمان نے پہری ملتے ہوئے مسجد کو بلڈنگ بنایا، اپنے پیسے سے، ایک چندہ وندہ نہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، مسجد آپ سادہ مسجد بنائیے، چھپر کی، بڑی مسجد بنانا ہے اور ذرا چھپر بڑھا دیجئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ویسا گھر ملے گا نا، اس لیے میں چاہتا ہوں اچھا گھر بناؤں تاکہ جنت میں بھی مجھے اچھا گھر ملے۔ ایسے تھے صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری مسجدوں کو رنگدار، روغندار کر دو گے، اور جب تمہارے مصحفوں کو، قرآن مجید کو سونے کے حروف سے لکھے اور سونے کے سب ریشم کے غلاف وغیرہ چڑھا کر رکھے، تو سمجھو خرابی کے دن آ گئے۔ دیکھو نبی کریم کیا فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، یہ ایمان کی بربادی کی علامت ہے، بچاتے ہیں۔
آج قرآن مجید بھی اسے کیسے کیسے چھاپ رہے ہیں بھائی. سیدھا سادہ قرآن ہم زندگی بھر وہی دیکھتے رہے. آپ صاحب سونے کا حروف فلاں یہ ہو، اور اس کی چنچی ہونا، غلاف ہونا وہ بھی ریشم کا، اور ریشم کا ہو تو کسی سادے کپڑے کا ہو تو پھر اس میں پھول بوٹے اور صاحب تارے چاند. کیا جی، پڑھنے کی خواہش نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، بس رکھے رہتے. قرآن بھی اللہ کے دین کی جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، قرآن بھی اس میں سے ہے. جیسا کہ میں نے بتایا قرآن بھی ہے. قرآن کے تعلق سے بہت کچھ کہنا ہے. تو لہٰذا مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا یہ مطلب. ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ صاحب قیامت کے قریب تم لوگ مسجدوں میں محراب بناؤ گے جیسے یہود و نصارہ بناتے ہیں. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے. اچھی باتیں نہیں ہیں. اس لیے مسجد میں عام طور پر محراب نہیں بناتے تھے، سادہ ایسی مسجد رہتی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو ایک آدمی نے ان کو چاقو مارا نا. اس کے بعد سے یہ ہوا کہ صاحب یہ تو آفت کی جگہ ہے، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، باڈی گارڈ آئیں تو کچھ بھی آئیں. ایک محراب بنا کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، باقی باہر لوگ. کہ نماز کی حالت میں حضرت عمر کو جیسے چاقو گھونپ کر اس ظالم نے شہید کر دیا ویسے نہ ہو، احتیاطاً حضرت معاویہ نے محراب بنائی. مسجد اللہ کا گھر ہے میرے بھائی، اس کا احترام کیجیے. اس کو 2 پیسہ دینے کی کوشش کیجیے، یہاں سے 1 پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے. مسجد کی کسی بھی چیز سے اگر فائدہ اٹھائیں گے آپ ناجائز تو گھر کی برکت ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں آخرت میں کیا کیا عذاب ہوگا. ایک صحابی کے کچھ اونٹ تھے، وہ شام کو چر کر آئے. عرب کے لوگ اتنے ہوشیار رہتے تھے، 40 اونٹ ہیں تو 40 اونٹ کو پہچانتے، یہ میرا اونٹ ہے. ہم لوگ تو 4 اونٹ ہوں تو بھی پہچان نہیں پاتے کہ صاحب یہ اونٹ کے وہ اونٹ کے، ہمارا اونٹ کے اس کا اونٹ. عرب کے لوگ بڑے ہوشیار، ایک مرتبہ دیکھ لیا تو پہچان لیا. اب رہے ہوں گے ان کے پاس 40-50 اونٹ. شام کو چر کے آئے تو دیکھے یہ اونٹ، ارے یہ ہمارا نہیں جی، کس کا اونٹ ہے؟ یہ ہمارے اونٹ کے ساتھ آ گیا صاحب. چرانے والے نے کہا کہ میں اس کو بھگایا کیا؟ کہ نہیں، وہ ہمارے اونٹ کے ساتھ ہی آ گیا. یہ ہمارا اونٹ نہیں ہے، اس کو پہلے الگ کرو پھر اس کے بعد ہمارے اونٹوں کو اندر آنے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھٹکے ہوئے جانور کو گمراہ آدمی ہی گھر میں جگہ دے گا. بھٹکا ہوا اونٹ ہے، کسی کا ہے، اس کو لا کر اپنے جگہ تو باندھ دیے تو ضلالت گمراہی میں پڑ گئے، ہدایت سے دور ہو گئے. تو اتنی سخت وعید اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمائی. کسی کا مال اور اللہ کے گھر کا مال وہ کتنا قیمتی ہوگا. تو میرا بھائیو، مسجد کا احترام کرنا سیکھو. مسجد میں آتے ہو ادب احترام کے ساتھ آنا چاہیے. کیا فرمایا نبی کریم نے؟ گھر سے جب آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے اس کی نماز شروع ہو گئی، گھر سے شروع ہو گئی. اس لیے آدمی گھر سے مسجد کو آتے وقت بیہودہ بات نہ کرے، دل کی مذاق نہ کرے، سنجیدہ ہو کر آئے. اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اللہ کے دربار کو جا رہے ہیں. دیکھا آپ نے، شاید دیکھیں گے کم لوگ لیکن دیکھیں گے کچھ لوگ. یہاں سے سمجھو کہ صاحب 200 میٹر درگاہ ہے. وہ درگاہ ہے کہ کیا ہے معلوم نہیں، ڈرنے کی جگہ ہوگی. وہاں دیکھ کے چپل نکال دیتا ہے، صاحب ٹپڑے ٹھیک کر لیتا ہے، منڈی نیچے ڈال کے جاتا ہے. درگاہ کو جا رہے، درگاہ کو جا رہے. ارے ظالم، تو اتنا احترام کرتا ہے مسجد کو آنے والا، اور صاحب کچھ نہیں، گھس گئے جیسے ساس کے گھر میں گھستے ہیں. کچھ نہیں احترام، بات بھی، یہ بھی، وہ بھی، دل لگی بھی، مذاق بھی. اللہ کے گھر کا احترام ہے، کیسے ادب کے ساتھ آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا جھک کر جاؤ. گھر کے اندر جا رہے ہو نا اللہ کے گھر، جھک کر جاؤ. یہودی شرارت کیے، بیٹھ کر گھسے اندر، نعوذ باللہ. تو اللہ کو گھر کو آتے وقت ہی ہم کو احترام ہونا چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد کو آنے سے پہلے سب دیکھ لیے، فلاں کر لیے، منہ میں بدبو ہے تو گھر کو چلے گئے، نہیں پڑھنا، اللہ کے گھر کو نہیں جانا. کتنا احترام مسجد کا ہونا چاہیے ایک مسلمان کے دل کے اندر. کہاں میرے بھائی،
یہ سب دین کی علامتیں، دین کی نشانیاں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ ایک چیز کو دیکھو تو اللہ یاد آتا نا، جیسے ہم نے مسجد کو دیکھا اللہ یاد آیا، کعبے کو دیکھا اللہ یاد آیا، قرآن شریف کو دیکھے تو اللہ یاد آئے کہ اللہ کا کلام ہے، رسول کو دیکھے تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس لیے ان سب کا احترام کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ مکے کو جو اونٹ لے جاتے تھے پرانے زمانے میں، زخمی کر کے لے جاتے تھے کون کے پاس تھوڑا کھرچ کے، یہ اللہ کے گھر کو جانے والا اونٹ ہے۔ ڈاکو بھائی، کافر ہاتھ نہیں لگاتے، یہ اللہ کے گھر کو جانے والا اونٹ ہے بھائی، وہاں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، بھوکے ہیں مر جائیں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے، اللہ کے گھر کو جانے والا جانور ہے۔ ہاں ویسا کچھ لوگ اب بھی کرتے ہیں، وہ قادر علی فلاں ولی کا نام بکرا بھی اور گائے بھی چھوڑ دیتے ہوں، کچھ نہ کچھ کھلاتے اور سب اس کو مارتے وارتے نہیں۔ لیکن عرب کے لوگوں کو دیکھے کفر کی حالت میں بھی اللہ کے گھر کو جانے والے جانور کو نہیں چھڑتے تھے۔ وہ بھی سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صاحب دیکھو یہ اونٹوں کو چھیڑنا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، کتنی باتیں آئی ہیں، تو لہٰذا ساری باتیں اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں۔ مسجد ہو کہ کعبہ ہو، قرآن ہو کہ رسول ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں میں اثر ہوگا، نمازوں میں اثر اس وقت ہوگا جب کہ ہم مسجد کا حق ادا کریں گے اور مسجد کا احترام کریں گے، یہاں اس نیت سے آئیں گے۔ اب جو بات اس سے پہلے بھی بتا چکا میں کئی مہینے پہلے، ہمارا ڈریس بھی ٹھیک ہونا چاہیے بھائی۔ مسجد کو آتے وقت میلا کچیلا ڈریس پہن کے آئے، رنگین بھڑکیلا ڈریس پہن کے آئے، پیٹھ میں کچھ لکھا ہے، پیٹ میں کچھ لکھا ہے، ویسا سب ڈریس پہن کے مسجد کو نہیں آنا۔ یہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، یہاں کوئی فٹ بال والی بال کھیلنے نہیں آ رہے ہیں۔ آپ ہاف شرٹ پہن کر آ گئے اور فلاں پہن کر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، نہیں جی۔ دل کے اندر احترام ہو تو گھر میں کبھی پڑھ لیا آپ، اللہ کا احترام اتنا ہے آج اسی کے لیے ویسا کیا، یہاں تو ویسا نہیں نا۔ آتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ کشتی لڑنے آ رہے ہیں مسجد کو۔ ڈریس وغیرہ بہت اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب وہ ٹی شرٹ کافی شرٹ وہ سب پہن کے لوگ چلے آتے ہیں، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا لباس ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اللہ کے گھر کا جتنا آپ احترام کریں گے فإنها من تقوى القلوب، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا مسجد کے تعلق سے ہم نے پچھلے بھی کہا، آج بھی کہا، مسجدوں کا احترام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے ہم کو نوازے گا، گھر والوں کو نوازے گا، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کا، نمازوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی بے ادبی، گستاخی جو ہم سے ہو چکی، اللہ ان کو معاف کرے، اور آئندہ ہر قسم کی گستاخی بے ادبی سے ہم کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔